جی سی حضور ماشاءاللہ نگران شورا کے بار بار ہم نے منہ سے بھی جملہ سنا، آپ بھی کہتے ہیں دعوت اسلامی بھولتی نہیں ہے. تو ابھی آپ ہمیں پچھلے دنوں چھوڑ کر سندھ کہیں گئے تھے اور آپ نے وہاں پر جو سیلاب زدگان تھے انہیں مکانات کی چابیاں بھی دی، کچھ ہمیں بھی تو دکھائیں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے وہاں پر جا کے. چلیں جناب، جھنگارا، یہ نام شاید میں صحیح لے رہا ہوں کہ نہیں، معاف کر، جھانگارا ہے یا جھنگارا ہے، بہرحال زندگی میں پہلی بار اس گاؤں میں جانا ہوا اور بڑا پیار ملا، اتنا کراؤڈ تھا، ہمارے لیے بڑا نیا تھا. ہم وہاں گئے، اجتماع بھی ہوا اور پھر سیلاب زدگان کے لیے جو مکانات بنے ان کو ہینڈ اوور بھی کیے گئے. آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. آج تو لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں گناہ کے، کون سے ملک میں جاؤں، کون سے شہر میں جاؤں، کون سے گاؤں میں جاؤں جدھر گناہ کروں تو کوئی دیکھے نہ. ذرا محلے والے، علاقے والے تو سب جانتے ہیں مجھے، کسی اور گاؤں، کسی اور شہر میں چلتے ہیں. وہ لوگ جو اس طرح چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، شہر بدل بدل کر گناہ کرتے ہیں، وہ بھول گئے کہ تمہارا کوئی رشتہ دار اور گاؤں والا تو نہیں دیکھ رہا، مگر جو تم کر رہے ہو وہ رب دیکھ رہا ہے. اے شراب پینے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے بدکاریاں کرنے والوں، سنو، اللہ دیکھ رہا ہے. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ کے عرش کا سایہ کسے ملے گا؟ کہ جو گناہ کا موقع ملے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ گناہ نہ کرے. ہاں، اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، موبائل کے لیے ہیڈ فون لگاتے ہیں تاکہ جو میں سن رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، کسی اور کو پتہ نہ چلے. ارے تم سب سے چھپ جاؤ. اگر جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگے؟ اس وقت میں سندھ میں ہوں اور سندھ کے 7 شریف اور اس کے اطراف میں تحصیل 7 شریف میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ FGRF نے اب تک 150 مکانات بنا کر اس کو ہینڈنگ اوور کر دیا ہے. الحمدللہ عز و جل. یاد رہے کہ 17 ماہ ہو چکے اس سیلاب کو آئے ہوئے، مگر اب بھی بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، مگر FGRF انہیں بھولا نہیں ہے، یہ کام جاری ہے. اب تک پاکستان میں الحمدللہ 5000 کے قریب گھر وہ جزوی طور پر یا کلی طور پر بنا کر ان سیلاب متاثرین کو FGRF کی طرف سے ہینڈ اوور کیے جا چکے ہیں. ہمارا ایک نعرہ تھا، ہم بھولے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نہ میڈیا میں بات ہو رہی ہے، نہ کوئی اور لوگ کام کر رہے ہیں، مگر FGRF کی ٹیمیں اب بھی موجود ہیں. آج بھی 7 شریف کے اطراف میں کوٹ لال خان لاشاری اور اسی طرح کے وہاں کے گوٹ کے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے مکانات الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے. آج علامتی طور پر انہیں چابیاں تقسیم کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ یہ کام جاری ہے. اپنی FGRF کا ساتھ دیجئے. ترکیہ ہو، شام ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو یا جناب اب غزہ ہو، آپ کا FGRF الحمدللہ آگے بڑھ کر سنتوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور دکھیار مسلمانوں کی مدد بھی ہو رہی ہے. تو اب انشاءاللہ جن کے گھر بنے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو ایک علامتی چابیاں پیش کی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل اب تک تقریباً 5000 کے قریب مکمل طور پر جو تباہ ہو گئے تھے گھر اور جزوی تباہ ہونے والے گھروں کی تعمیر کر کے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب بھی گھروں کی تعمیر جاری ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے مدنی چینل کے ناظرین ایک منظر دیکھا ہوگا. میں ایک علاقے میں گیا تھا، گمبٹ کے قریب ایک علاقہ تھا، نام تو کھوڑو، ہاں کھوڑو شریف میں گیا تھا، اور وہاں میں نے جو پانی دیکھا تھا، یعنی میری زندگی کے لیے وہ بہت عجیب تجربہ تھا کہ سیلاب کو 7-8 مہینے ہو گئے تھے اور پانی وہاں موجود تھا اور بہت گندا وہ پانی ہو چکا تھا. بچے بھی اس کے اندر تھے، قبرستان ڈوبے ہوئے تھے، اسکول کالجز ڈوبے ہوئے تھے. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا اور کروڑوں روپے کا ڈیزل لگا کر، پمپ لگا کر ہزاروں ایکڑ زمین پانی سے فارغ کی. آج اسی علاقے کے اسلامی بھائی عبدالخالق بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے علاقے میں بھی ہم پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیے گا گمبٹ اور اس کے اطراف میں ہم نے کتنے مکان بنائے، کن گاؤں میں بنائے، اور میرا خیال ہے آج آپ نے ایک اور بھی نئی لسٹ فائنل کی ہے. کچھ بتائیں ہمارے ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً 19 ہم نے بڑے بڑے گاؤں سے پانی نکالا تھا اور 3 بڑے بڑے شہروں سے ہم نے پانی مکمل نکالا تھا ڈی واٹرنگ کر کے دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF نے. اور اس کے بعد مکانات کا سلسلہ ہوا. ابھی جس دن آپ جہانگارہ میں تھے اسی وقت دوسرے دن شفاعت بھائی تشریف لائے. انہوں نے تقریباً 42
मकामनात को हैंड ओवर की चाबियाँ। उसके बाद न्यू लिस्ट हमारी बनी है तकरीबन 126 मज़ीद घरों की, और कुछ अभी भी बाकी हैं। इंशाल्लाह वो भी FGRF हमारी इंशाल्लाह बनाएगी। यानी नाज़रीन आप देखिए 17 महीने हो गए हैं, हम भूले नहीं हैं, और हमें जो आपने रकम दी है वो आपकी अमानत है। हम मुस्तहिकीन को ढूंढ रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे थे कुछ इलाकों में कि पानी निकल जाए। अब उसके बाद जो अभी भी बेचारे, कुछ लोगों ने अपने घर खुद बना लिए, कुछ लोग खड़े हो गए, और जो अब भी बेचारे परेशान हैं हम उनकी कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जो सैलाब आया था उसकी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात बताऊं कि सिर्फ घर नहीं बना रहे, बल्कि हम बीज भी किसानों को दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं कि जिनकी ज़मीनें तबाह हुई, ताकि वो अपनी फसलें उगाकर खुद दोबारा खड़े हो जाएं। अल्लाह करे वो दिन आए कि वो किसी से मदद ना लें बल्कि दूसरों की मदद करने वाले बन जाएं, और ये भी FGRF की कोशिश जारी है। आज एक और अच्छी खबर आपको दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इस वक्त तुर्किया में मौजूद है, जिसमें किबला इब्राहिम शाह साहब भी हैं, हमारे FGRF ओवरसीज़ के निगरान शाहरुख भाई भी वहाँ पर हैं, तुर्किया के निगरान शहाब भाई भी हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा के लिए वहाँ से सामान पैक होकर कंटेनर्स की सूरत में गज़ा के लिए रवाना कर दिया जाए, क्योंकि आप ही लोगों ने एतमाद करके हमें गज़ा के लिए अमाउंट्स दिए हैं। और अभी गुड न्यूज़ ये आ रही है कि बॉर्डर्स खुल रहे हैं और इमदादी सामान भेजने के लिए इजाज़त दी जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी दिन का हमें इंतज़ार था, अब हम भी भरपूर अंदाज में उसके लिए सामान भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। सामान पैक होना शुरू हो गया है तुर्किया में, क्योंकि वहाँ से इजिप्ट और इजिप्ट के बॉर्डर के जरिए इंशाल्लाह गज़ा जाएगा। अगले चंद दिनों में आप मज़ीद मनाज़िर बदरी चैनल पर और सोशल मीडिया पर देखेंगे। तो जो आशिकाने रसूल अपने दुखियारे मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं तो FGRF का भरपूर साथ दें। जिन्होंने मदद की अल्लाह उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं और देखते हैं, हमारा अगला सेगमेंट है बहुत प्यारा, और वो सेगमेंट है मेरे आका की प्यारी बातें, गुलदस्ता-ए हदीस।